الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر قابل صد احترام انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنی گفتگو میں، اپنی ہم نشینی میں، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس کا بولنا بھی ہوتا ہے، اذکار بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان نے جہاں بیٹھنا ہے کسی کو کچھ سنائے گا، کسی سے سنے گا، کسی کے بارے میں تذکرے کرے گا، کسی کے تبصرے کرے گا، لیکن حقیقی معنوں میں کامیاب ترین وہ انسان ہے کہ جس کی صحبت، جس کی مجلس، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا یاد الہی میں ہو یا یاد مصطفیٰ میں ہو۔ ہمارے پاس 3 زاویے ہیں، منطقی اور فلسفی، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں سائنس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اہلیان مناطقہ کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے کہ منطقی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ علت اور معلول کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا قانون یہ ہوتا ہے تصور اور تصدیق کا۔ تیسرے نمبر پہ قانون وہ ہوتا ہے توجہ کا، جس کو بندہ فوکس کہتا ہے۔ اچھا، علت اور معلول والا ضابطہ اگر دیکھا جائے تو جہاں علت ہوگی وہاں معلول لازمی طور پر ہوگا۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تصور اور تصدیق۔ تصور کسے کہتے ہیں، تصدیق کسے کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بات سمجھنی ہے وہ ہے قانون، وہ ہے توجہ، وہ ہے کسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔ منطقی یہ کہتے ہیں کہ علت جو ہے نا، علت ہے محبت، اور معلول کیا ہے، محبوب کی یاد۔ تو جب علت پائی جاتی ہے تو وہاں پر معلول کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جب مسلمان کے دل میں یہ محبت والی علت ہوگی تو اس کے دل میں محبوب کی یاد ہر حالت میں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر بات یہ تصور اور تصدیق۔ تصور کہتے ہیں تخیلات کی دنیا کو، فکر کو، ذہن کے اندر جو بندہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصور۔ اگر اس کے تصورات کی زندگی کے اندر، تصورات کی دنیا کے اندر تصور ہو میرے رب کا، تصور ہو اللہ کے محبوب کا، تو تصور کے ساتھ تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ اس تصور کی تصدیق کیا ہوگی، وہ ہوگی محبوب کی یاد۔ تیسرے نمبر پر بات یہ کی ہے توجہ۔ اہلیان مناطقہ توجہ کے مطابق بھی بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ جب آپ توجہ کرتے ہیں نا، کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس متوجہ ہونے کے بعد جو نتائج موصول ہوتے ہیں، ان نتائج کی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ جس طرف توجہ کریں گے تو آپ کی زبان پر بھی اسی چیز کا ذکر ہوگا، آپ کے دل میں بھی اسی چیز کا ذکر ہوگا۔ اور افلاطون نے کہا کہ محبت جو ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جب انسان محبت میں آتا ہے نا تو اس کی روح کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر ایک کوشش پیدا ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے کی روح ہمیشہ اس چیز کی متلاشی رہتی ہے کہ جو چیز بہت عمدہ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ صوفیاء نے جو بات لکھی ہے، فلسفے کی نگاہ میں صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ جذب باطن ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ظاہر اور باطن کے اندر صرف اسی کی فکر، اسی کا تذکرہ، اسی کی باتیں ہوتی ہیں جس کو انسان دل و جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کو انسان دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بات آپ کو مشکل لگ رہی ہو، لیکن اس کے بعد بات آ جاتی ہے سائنس کی۔ تو ہم نفسیاتی طور پر اگر دیکھیں نا تو انسان فطرتی طور پر ہر اس انسان کا خیال کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ جس انسان کو اس کی فکر ہو، جس انسان کو اس کی فکر رہتی ہو، جس انسان نے اس کے بارے میں اچھا سوچا ہو، جس انسان نے اس کو ہمیشہ یاد کیا ہو، تو انسان فطرتی طور پر اس انسان کی تلاش کرتا ہے اور اس انسان سے جا کر محبت کرتا ہے۔ اب وہ انسان، وہ شخصیات کون کون ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو اہلیان مناطقہ کے اصول بھی بتائے،
اور فلسفیانہ انداز بھی بتایا، اور نفسیاتی طور پر انسان کی جو قدر کرتا ہے نا تو انسان اس کو تلاش کرتا ہے اور انسان اس سے جا کر محبت کرتا ہے۔ ایک وہ محبت ہے جو میرے رب نے کی ہے، ایک وہ محبت ہے جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اسی محبت کا تذکرہ فرمایا فَاذْكُرُونِي، یہ قرآن کی سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 152۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ یاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو یاد خود بخود آ جاتی ہے۔ جب انسان محبت کرتا ہے، یعنی وہ انسان ہے جو صرف اللہ سے پیار کرتا ہے، تو اللہ سے پیار کرنا یہ علت ہے، اور اللہ کی یاد میں پوری زندگی گزارنا یہ معلول ہے۔ یعنی جب علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا، تو جب آپ کے دل میں میرے رب کی محبت ہوگی تو معلول یعنی یاد الہی بھی ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں مولا ہو کر کیوں نہیں یاد کروں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک تیری یاد کا کیا عالم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری یاد کا یہ عالم ہے جس سے میں یاد کر لیتا ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری یاد کا یہ عالم ہے کہ جس سے میں یاد کر لیتا ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اب اس یاد کو سمجھنا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں، یہ ترمذی کے اندر کتاب الدعوات ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے اہم ترین کتاب ہے سنن ترمذی، اس کی 5ویں جلد ہے، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے 3378، یہ انٹرنیشنل حوالہ ہے، اور یہی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کی 4تھی جلد ہے، حدیث نمبر ہے 2074 اور حدیث نمبر ہے 2700۔ اور اس کے علاوہ یہی روایت ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس کے اندر کتاب الادب ہے، اور ایک باب ہے جس باب کا نام ہے باب فضل و ذکر، یعنی ایسا باب جس کے اندر ذکر یعنی کسی کی یاد منانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی 2ری جلد ہے، صفحہ 1242 ہے، اور حدیث نمبر ہے 3791 3792۔ یہ دونوں حدیثیں یہ انٹرنیشنل حوالے ہیں۔ آپ کے میرے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 2 راوی ہیں، سند تو بڑی لمبی ہے، وان ابی ہریرہ وان ابی سعید، یہ دونوں انہما شاہدہ علی النبی، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے جب آقا کی بارگاہ کے اندر صحابہ کا مجمع تھا، حضور ایسے جلوہ گر تھے، تو میرے آقا واضح و نصیحت فرما رہے تھے، تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ بے شک انہم قوم یقعدون یذکرون اللہ، فرمایا کہ جب کوئی قوم، جب کوئی فرد، یا جب کوئی جماعت، یا جب کوئی مجلس، یا جب کوئی صحبت، یا جب کوئی ہم نشینی کی صورت میں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں توجہ فرماؤ کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ پیارے آپ کے غلام زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں اللہ ان کا آج کی بلندیوں پر ذکر فرماتا ہوں۔ فرمایا حفتہم الملائکہ، پہلی بات تو یہ کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب فرشتے ڈھانپتے ہیں تو یہاں پر پھر علماء نے قلم اٹھایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن کی صحبت میں، جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں نا، اللہ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حفتہم الملائکہ۔ اس کے بعد اس حدیث کا اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فی من ذکرہم اللہ عندہ، کہ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجودہ ہستیوں کی موجودگی میں فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں سنو کہ میرے فلاں بندے فلاں بن فلاں فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ محبت کا رشتہ ہے نا، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو انسان کا دل اسی طرح متوجہ رہتا ہے۔ جب آپ کے اور میرے دل کے اندر یا تو محبت خدا ہو یا محبت مصطفیٰ ہو تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نماز پڑھ کر ذکر خدا کریں گے، میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ کر ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ اب یہ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ نماز کے اندر ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔
اور اللہ نے محبوب کا ذکر کس انداز میں کیا؟ جب جس سے پیار کیا جاتا ہے نا اس نسبت والی چیزوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے. میرے آقا سے محبت کا یہ معیار ہے میرے رب کا کہ جب یثرب میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس سے ایسے محبت کرتا ہوں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مالک اس شہر کی قسم اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے، بات یہ ہے کہ پہلے تو تھا نا یثرب، اب جب مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں تو میں مصطفیٰ کے قدموں کو یاد کر کے قسم کھا رہا ہوں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے بندہ پھر چلتے پھرتے اٹھتے رکھتے اس کی محبوب کا ذکر فرماتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. پھر اللہ نے محبوب کی ہر ادا کا ذکر فرمایا. پھر محبوب کے غلاموں نے جب محبوب کو یاد کیا نا تو یاد کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ان انعامات میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بندہ تسبیحات میں جب تسبیحات لے لے یا دل میں بیٹھ کر خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی محبوب کا ذکر کرنا ہوتا ہے. اور ذکر ہمیشہ بندہ اسی کا کرتا ہے جس سے بندہ پیار کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے. اور جو انسان سے محبت کرتا ہے، اور میرے آقا نے اپنی امت سے کتنی محبت فرمائی ہے کہ حضور دنیا میں آئے ہیں تو فکر امت ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا کہ میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں نا، فرمایا کہ محمد عربی کی شفاعت ہے ہی گناہگاروں کے لیے. یعنی ہر نبی نے یہ کہا کہ مالک و مولا جو نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں، گناہگار تیرے حوالے. لیکن سرکار علیہ السلام کا انداز اور یاد امت کا یہ معیار ہے، عرض کرتے ہیں کہ مالک جو نیکوکار ہیں وہ تیرے حوالے، جو گناہگار ہیں وہ مصطفیٰ کے حوالے. اب ایک عام جملہ ہے خطیبانہ، یہاں چونکہ علمی بات کرنی ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک عام جملہ ہے کہ جب نبی رحمت نے فرمانے کہ مالک یہ گناہگار میرے حوالے ہیں اور نیکوکار تیرے حوالے ہیں. اب رب کی محبت کا یہ عالم ہے. اللہ نے فرمایا پیارے میں آپ کی امت کی گناہ گاری کو نہیں دیکھوں گا، میں تو محمد کی یاری کو دیکھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، محبوب میں بخش دوں گا. تو بخشش کن کی ہوگی؟ انہی لوگوں کی بخشش ہونی ہے جو لوگ اپنی یادوں کے اندر، اپنے اذکار کے اندر، اپنی مجلس اور محفلوں کے اندر، اپنی صحبتوں کے اندر، ہم نشینیوں کے اندر جب اٹھتے بیٹھتے یا ذکر خدا کرتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام ہے سیر و اعلام النبلا. اس کی پہلی جلد صفحہ 359 پر یہ بات موجود ہے کہ آپ کا وقت وصال آیا. اچھا موت کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے یہاں لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیا ہوگا پیارے بچھڑ گئے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا قبر میں جا کر. لیکن جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ میں مر کر قبر میں جاؤں گا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا. تو حضرت بلال حبشی جب وقت وصال قریب آیا تو بڑے خوش نظر آئے. گھر والے بڑی حیرت سے پوچھتی ہے کہ وقت وصال ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں تو آپ اتنے خوش ہیں. آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے پردہ کر کے جاؤں گا تو سامنے میرے محبوب کا چہرہ ہوگا. مجھے موت کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد مجھے مصطفیٰ کی زیارت یا میرے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے تو فرمایا بلال اسی بات پر تو خوشیاں منا رہا ہے. اور امام کسلانی نے یہ آخری بات ذہن نشین فرمائے، امام کسلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے. مواہب اللدنیہ اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 495 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا اس کی 3 علامتیں بیان کی. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے پیار کرتا ہے نا، جتنا جس سے پیار کرتا ہے بندہ پھر اسی کے تذکرے کرتا ہے، بندہ پھر اسی کی باتیں کرتا ہے اور اسی کے گفتار کی، اسی کے اقوال کی، اسی کے افعال کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو ایک مومن کامل اپنے رب سے پیار کرتا ہے یا مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ فضولیات میں وقت نہیں برباد کرتا، پھر وہ اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں جب فارغ وقت ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے. امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں کہ جب کلام ہو تو محبوب کا کلام ہو، یعنی جب بات کرے نا بندہ تو بات کرے تو محبوب کی بات کرے، محبوب کا کلام ہو. یعنی جب بولیں تو یا تو قرآن پڑھیں یا حضور کا فرمان پڑھیں یا اللہ کا فرمان پڑھیں یا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں. یہ ہے محبوب کا کلام. اچھا جب خاموشی ہونا تو فکر محبوب ہو، بندہ خاموش بھی بیٹھا ہو تو تصورات کی دنیا میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ میں اپنی زندگی اور اپنا معمول
اس نبی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کر راتیں گزاری ہیں۔ اور جب بندے کا کردار دیکھا جائے نا، اس کے اعمال اس کے محبوب کی فرما برداری کے مطابق ہوں، تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یاد کی۔ اور انسان کو یاد کیوں کرتا ہے؟ آپ کی منطق، آپ کا فلسفہ، آپ کی سائنس یہ بات کرتی ہے کہ انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے انسان اسی کو یاد کرتا ہے۔ تو آپ کے میرے دل کے اندر جب ہم نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے، جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام کے اندر چلنے والا انسان کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو میں خدا کا فرمان پڑھوں گا یا محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا۔ تو ایسا انسان ایک کامل انسان بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اور محفل سجانا جس میں ہم بیٹھ کے کبھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کبھی درود پاک پڑھتے ہیں، یہ یاد ہے محبوب کی یاد میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ ایک بات، ایک جملہ سن لیجئے کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، لیکن کسی نیکی پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے کر لیا قبول ہو گئی ہے۔ لیکن درود شریف جو مصطفیٰ پر پڑھا جاتا ہے، یہ ہر حالت میں ہر شخص کا درود قبول کیا جاتا ہے۔ درود پڑھ کے بندہ یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نے درود پڑھا ہے اور الحمدللہ میرا درود قبول ہو گیا ہے، کیونکہ یہ درود جو ہے ایک سفارش کا نام ہے، ایک دعا کا نام ہے، ایک عرض کا نام ہے، ایک گزارش کا نام ہے۔ بندہ یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد پر اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ تو گزارش ہے، ایک سفارش ہے، ایک عرض ہے۔ تو بندہ پیش کرتا ہے، تو کوئی گناہگار بھی ہونا جب میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کا درود فوراً قبول فرماتا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ درود کرتا ہے نا، حضور کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو 10 مرتبہ یاد فرماتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا جس کو میرا رب یاد فرما لیتا ہے وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ درود کی محفل، محبت کی محفل اسی طرح میں منانے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک